پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل و درود میں ملتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید فرقان حمید کی آیت سنیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محل ان کے لیے تیار کیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلام، 3 عادتیں یاد کر لیجئے، محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، سلام میں پہل کرنا یہ بھی مدنی انعام ہے، اور تہجد کی نماز کا مدنی انعام انشاءاللہ آج ہم یہاں مل کر ادا کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے، تو عشاء ضرور پڑھے، تراویح ضرور پڑھے، اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے۔ اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائے، آپ تہجد پڑھیں۔ تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی آگے رہے۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اب اللہ کرے ویسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اکیلے میں جانباز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا اللہ۔ اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گئے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا؟ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے؟ کبھی یہ ہمیں غصہ آیا، ہم نے کچھ بچے کی سرزنش کی، گھر والوں کو پوچھا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھی؟ ہم خود فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ اللہ اکبر، ایک مرد اور ایک عورت، شوہر اور بیوی کا رابطہ، تعلق نماز کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور غور سے سنیے، بالخصوص جو شادی شدہ ہیں، ایسا محبت بھرے گھرانے کا خاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے،
اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور وہ نہیں اٹھتے نا گھر والے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے رات کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، وہ شوہر کے آنکھوں پر، شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچیں آج اپنی زوجہ کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے تو ہم تکلیف دیتے ہیں، کب ہم نے اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگایا، تہجد کی اسے تلقین کی؟ کتنا اچھا وہ گھر ہو کہ جہاں شوہر بیوی کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو، بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے، بچے جناب جمع ہو کر سحری کر رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں۔ آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے کہ یزیدی طریقے پر گزر رہی؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں؟ ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری۔ میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے پنجتن کا غلام ہوں۔ کتنے ایسے جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری۔ امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ غور کیجئے، ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے، حسینی یا یزیدی، we have any answer؟ یہ غور کرنا ہے۔ اس کربلا کے واقعے میں 2 گروپس تھے، ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے۔ حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا، ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا۔ تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں، 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے، وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ، ٹھیک ہے؟ ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں، یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی واپس جاتا ہے۔ ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں، کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا، میں ان کی اولاد میں سے؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا، ہزاروں واپس گئے، ان کی نسل کا، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں، آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت۔ سبحان اللہ۔ اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہاں، وہ بڑی پیاری بات، بڑا خوبصورت جملہ پڑھا، کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے، بس وہ ختم۔ اور امام حسین آج بھی
करोड़ों दिलों पर हुकूमत करते। यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता है। और हुसैन का नाम रखने वाले और उनका नाम सर पर इज्जत के साथ रखने वाले अरबों, वो मुसलमान नहीं है। हम तो ये समझेंगे वो कौन सा मुसलमान है जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। इस इमाम हुसैन तो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो समझने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि जो चीज, अब जरा इस बात को थोड़ी सी बारीक बातें समझिएगा, जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी जाए ना, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। अब इससे आप अपनी सारी लाइफ को अज्यूम कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत में बरकत हो, आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें, नमाज पढ़ें, दीन के काम में यूज करें, अल्लाह आपकी सेहत में बरकत डाल देगा। आप चाहते हैं आपकी जबान में बरकत हो, आपके अल्फाज मुअस्सर हो जाएं, अट्रैक्टिव हो जाएं, आप अपनी गुफ्तगू में अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू करें, दुरूद पाक पढ़ें, जिक्रुल्लाह करें, तिलावत कुरान करें, लोगों को इस्लाम की नेकी की दावत दें। कमाल की हदीस है, बल्कि कमाल का वाकया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के वक्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ए बिलाल, तुमने इस्लाम में सबसे ज्यादा उम्मीद वाला जो अमल किया है उसको मुझसे बयान करो, इसलिए कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आहट अपने आगे सुनी है। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, सबसे ज्यादा उम्मीद वाला अमल यही मेरा है कि मैं दिन या रात किसी घड़ी में जब भी वुजू करता हूं तो उस वुजू से मेरे मुकद्दर में जो नमाज लिखी हुई है उसको पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया ये तहियतुल वुजू की नमाज है। जब जब वुजू किया जाए 2 रकात नफल अदा कर ली जाए। ये जो नमाज है, जैसे आपने जोहर के लिए वुजू किया, जोहर पढ़ ली, तो ये भी तहियतुल वुजू हो जाती है। लेकिन अगर अलग से 2 रकात पढ़ ली जाए तो क्या बात है मदीने की। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये मदनी इनाम भी है कि रोजाना तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद पढ़ी जाए। चलें आज इस अमल पर भी नियत कर लीजिए। अच्छा, अब जरा इस हदीस की शरह सुनिए कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदम नबी पाक अपने आगे उसकी आहट सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि शबे मेराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की सैर फरमाकर जन्नत में जाकर अपने उम्मतियों का हाल मुलाहिजा फरमाया तो हजरत बिलाल को अपने से आगे जन्नत में चलता हुआ देखा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे आगे चलना ये कोई बेअदबी की बात नहीं है। बादशाह के कुछ खादिम बादशाह के आगे आगे भी चलते हैं, कुछ पीछे भी चलते हैं। मसलन नकीब और चौबदार आगे चला करते हैं और ये दोनों बादशाह के बाअदब खादिम ही हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बुलंद दर्जे का भी पता चलता है कि वो जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नकीब बनकर हुजूर के आगे आगे, सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का गोया ऐलान करते करते हुए चलेंगे। और हदीस से जाहिर होता है कि रुतबा बुलंद इनको नमाज़े तहियतुल वुजू की बदौलत मिला है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान और मेरे आका के इल्मे गैब पर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या क्या रब ने अता नहीं फरमाया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला जन्नत में जाएंगे ये खबर भी अता फरमा दी और अपने से आगे उनके कदमों की आहट भी सुन ली। क्या बात है मदीने की। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गैब आपसे क्या छुप सकता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। एक तरफ एक हदीस में आपने इल्म गैब के बारे में सुना, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसा कैसा इल्म अता किया वो सुना। अब इख्तियार कैसे अता किए, हदीस पाक में अकीदा भी मजबूत होगा और जन्नत में जाने वाला अमल भी पता चल जाएगा। हजरत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बरवी है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो खिदमत किया करते थे। फरमाते मैं 7 रात गुजारता था तो मैं वुजू का पानी और आपकी जरूरत की चीजें मिसवाक वगैरह लाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चाहो
مجھ سے مانگ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ سل مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں ساتھ مانگ لیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں؟ تو میں نے کہا بس یہی کافی ہے. کیا بات ہے صحابہ کرام کی، جانتے تھے کہ نبی پاک کو نبی پاک سے مانگ لیا. تجھ سے تجھی کو مانگ لوں، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی دلی مراد کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہو. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرو. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے جنت کی دعا مانگے. یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اور ایک سانس کھینچ کر ارشاد فرمایا ہاں مگر اس شرط کے ساتھ تم بکثرت سجدے کرتے رہو. یہ 2 حدیثیں سنی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں آپ نے. اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی، نبی پاک کے اختیارات کا پتہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. اس عنوان کی دونوں حدیثوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں صحابیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی حاجتوں کا سوال کرو. چنانچہ دونوں صحابہ نے اپنی اپنی حاجتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی مرادیں پوری فرما دی. اس سے صریح طور پر، واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا، اپنی مرادوں کو مانگنا بلا شبہ جائز اور درست ہے، بلکہ سنت رسول اور طریقہ صحابہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آفر کیا تھا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اپنی حاجتوں کا سوال کرو. اچھا، پہلی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے کسی امتی کو جنت عطا فرما دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ و اختیار میں ہے. ورنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ربیہ سے کہہ دیتے کہ جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کی مراد پوری فرما دی. نہ صرف جنت بلکہ جنت میں وہ محل جو رب العالمین نے خاص رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار فرمایا ہے، حضرت ربیہ کو عطا فرمایا. کیونکہ خدمت گزاری تو جب ہی ہو سکتی ہے نا کہ جب خادم و مخدوم دونوں ایک ہی محل میں رہتے ہوں. خادم کہیں اور رہتا ہو، مخدوم کہیں اور. مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کا خادم ہو. تو خادم اور مخدوم اگر ساتھ رہیں گے تبھی تو خدمت ہو سکے گی نا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے اختیارات دیے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سن لیجئے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا مالک اور قاسم بنا دیا ہے. وہ جس کو چاہیں عطا فرمائیں. صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، کیا خوب بات لکھ گئے. فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں آپ کے دسترخوان سخاوت کے 2 ٹکڑے اور لوح و قلم کے علوم آپ کے سمندر علم کے 2 قطرے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی اس مضمون کو بہت پیارے انداز میں بیان کیا. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. اور میرے بیچ اسلامی بھائی، حدیث پاک سے ان دونوں حدیثوں سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی ہے کہ کثرت سجود سے نمازوں کی کثرت مراد ہے. تو ظاہر ہے ان نمازوں سے نفل نمازیں مراد ہیں، کیونکہ فرض نمازوں کی تو تعداد مقرر ہے. اس میں تو قلت و کثرت کا وجود ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا جا سکتا. کثرت کیسے ہوگی؟ تو نمازیں تو فکس ہے، فرض نمازیں. تو پتہ چلا کہ نفل نمازیں، یہ کثرت سجود وہ ہے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو کیا ہم نوافل پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو فکس کر لیا ہے فجر کی تو چلیں 2 اور 2 پڑھ لی. ظہر کتنی پڑھنی ہے؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. نفل کون پڑھتا ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح عصر میں بھی پہلی والی 4 غیر موقعہ نہیں پڑھتے.